ہاں جی، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے جن کے پاس بائبل مقدس سے میرے ساتھ نکالے پالوس دوسرا خط کرنتھیوں کے نام، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب، اس کی آیت نمبر 17 سے۔ خدا کے کلام میں مرقوم ہے 17ویں آیت سے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا ان کا شکر۔ عزیزو، بائبل مقدس خدا کا کلام کل ضابطۂ حیات ہے۔ آمین۔ اور بائبل مقدس ہم سب کو سکھاتی ہے کہ نئے آسمان، نئے یروشلم میں جانے کے لیے، آسمان کی بادشاہ میں جانے کے لیے نیا مخلوق ہونا ضروری ہے۔ اگر پرانا مخلوق آسمان کی بادشاہ میں جانا ہوتا یا اس کو رکھنا ہوتا تو پھر خدا آدم کو کبھی بھی باغ عدن سے نہ نکالتا، کیونکہ نیا مخلوق ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ مسیح یسوع میں نیا مخلوق بنتا ہے، اور مسیح یسوع یہ کرتا ہے کہ اپنے لہو سے دھو کر پاک کرتا ہے، اور پاک دل ہی خدا کو دیکھیں گے۔ یسوع کا لہو ہمیں ایسے ہی پاک کرتا ہے، خدا کا بیٹا یسوع ہمیں ایسے ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ آپ پاک ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے جہاں مسیح یسوع ہے ہم بھی وہاں ہوں گے۔ آمین۔ پرانے مخلوق کے ساتھ پرانی انسانیت جڑی ہوئی ہے، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اس لیے بھی پرانا مخلوق خدا کی بادشاہ میں جا نہیں سکتا۔ اور لکھا ہے خون اور گوشت خدا کی بادشاہ کے وارث نہ ہوں گے۔ نیا مخلوق، نئے مخلوق کا تعلق جسمانی خواہشوں سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق روح سے ہے۔ اور پرانے مخلوق کی خدا کے ساتھ جدائی ہے، پر مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے نیا مخلوق خدا کے ساتھ اس کا ملاپ ہے، بحالی ہے، صلح ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ اور اگر کسی شخص نے توبہ کی ہے، اس نے بپتسمہ لیا ہے، پر ابھی تک اس کی زندگی میں غصہ، لڑائی جھگڑے،
اور اس طرح کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے جو میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ سب خداوند کے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں ان ساری باتوں کو۔ ہر ایک وہ شے جو پرانی ہے وہ جاتی رہتی ہے، وہ نہیں رہتی، اور اگر نہیں جا رہی، پرانی عادتیں نہیں جا رہی، پرانی انسانیت کی خواہشیں نہیں ختم ہو رہی، تو اس کے لیے خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے 9 باب کی 23ویں آیت میں، جو کوئی میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے، جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ مصلوب ہو وہ شخص جس کی پرانی انسانیت ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئی، غصہ ہی نہیں جا رہا ہے، جھگڑے ہی نہیں جا رہے۔ یعقوب کے خط میں خدا کا بندہ، خدا کا رسول کہتا ہے، تم میں یہ لڑائی اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ تم میں کہاں سے آ گئے؟ تم میں یہ نہیں ہونے چاہیے، تم تو نئے مخلوق ہو مسیح یسوع میں۔ کیا ان خواہشوں کی وجہ سے نہیں جو فساد پیدا کرتی ہیں، بڑا بننے کی؟ جو کوئی بڑا بننا چاہتا ہے کیا ہو؟ چھوٹا۔ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ ساری کائنات کا بنانے والا، سب چیزیں جس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں، جب وہ اپنے آپ کو خالی کر آتا ہے اور خادم کی صورت اختیار کرتا ہے، تو لکھا ہے کہ اس نے اپنی کمر سے جو ہے وہ رومال باندھا اور پانی سے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ جو کوئی بڑا بننا چاہتا ہے کیا کرے؟ چھوٹا بنے، خدمت کرے، اور خدمت میں مسیح کی محبت میں خدمت کرے۔ زمین پر زندگی بسر کر رہا ہے تو مسیحی کیا کرے؟ مسیح کی محبت میں زندگی بسر کرے، کیونکہ مسیح کی محبت، خدا کی محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب چیزوں کی برداشت کرتی ہے۔ کیوں؟ مصلوب ہے۔ مصلوب کا کیا مطلب ہے؟ بندہ مر گیا، اب میں زندہ نہ رہا۔ ہم جو خداوند کے لوگ، ہم جو مسیح ہیں، جسم کے اعتبار سے اپنے آپ کو مردہ جانیں۔ مردے کو کبھی آپ دیکھیں اور اس کے پاس جائیں، اس کی ٹکا کے بےزتی کریں، کچھ کہے گا آپ سے؟ بولیں اس کی، میں کہتا ہوں ٹکا کے اس کی بےزتی کریں۔ اس کو کوئی اپنی عزت بےزتی کا خیال ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہے مردہ۔ اس کے ہاتھ میں کوئی غلط چیز پکڑائیں جو خدا کو ناپسند ہے، وہ پکڑے گا اس کو، وہ دیکھے گا اس کو، وہ سنے گا اس کو، وہ کچھ بولے گا؟ وہ کچھ نہ بول سکتا، نہ دیکھے گا، نہ اس کو پکڑے گا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اسی طرح نیا مخلوق جسمانی طور پر، جسم کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے وہ مردہ ہے۔ نیا مخلوق جو ہے وہ مسیح میں زندہ ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ جو سب کچھ برداشت کرنے کی قدرت رکھتا ہے، میں قوت نہیں کہوں گا، قدرت کہوں گا، جو میرے اور آپ کے مسیح یسوع میں بھی ہے۔ وہ صلیب کا دکھ سہ گیا، اس خوشی کو دیکھتے ہوئے وہ صلیب کا دکھ سہ گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسیح یسوع کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ کوڑے مارے گئے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارے گئے، اس کے منہ پہ تھوکا،
اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج، اس کو گالی دی گئی، اس نے کسی کو گالی کے بدلے گالی نہیں دی، یہاں تک کہ اس کو صلیب کے اوپر جب وہ اس کو اس سے پہلے کہ صلیب پر مصلوب کرتے راہ میں جا رہا تھا، اس کو تانے، اس کو طرح طرح کی باتیں کی گئی، کیا تو مسیح نہیں، تو اوروں کو بھی بچاتا تھا، اپنے آپ کو بچا، لیکن اس نے کسی کی بات پر کوئی کان نہیں لگایا، کیونکہ جس کام کو وہ کرنے کے لیے آیا تھا اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ میں اس کو کیا کروں، پورا کروں۔ وہ سب کچھ سہ گیا صلیب کا دکھ، اس خوشی کو دیکھتے ہوئے، سنیے گا بڑے دھیان سے، بڑی برکت ملتی ہے اس کلام سے۔ وہ صلیب کا دکھ سہ گیا اس خوشی کو دیکھتے ہوئے کہ جو ہمیں باپ سے ہمارا ملاپ کرا رہا ہے۔ ہلیلویا۔ سب آپ بھی اور میں بھی، ہم جو مسیحی ہیں سب کچھ سہ لیں گے، سب باتوں کی برداشت کریں گے، کیونکہ زمین کے دکھ اس جلال میں جس نے میں نے اور آپ نے جانا ہے کچھ بھی نہیں۔ ہلیلویا۔ ہم یسوع کی گواہی دیں گے، ہم اپنی صلیب ہر روز اٹھائیں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے، اس لیے کیونکہ یسوع ہی راہ، حق اور زندگی ہے، اور جو راہ پر یسوع جا رہا ہے اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے، آسمان کی بادشاہی ہے۔ ہلیلویا۔ جہاں پر نیا آسمان اور نئی زمین ہوگا۔ ہم سب کی خوشی یہ ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں، پر آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے سب سے پہلے کیا کریں؟ اپنی صلیب اٹھائیں اور یسوع کے پیچھے ہو لیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ کیونکہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا اور یہی بتاتا ہے، اور یہ سب سے بہترین طریقہ، اچھا طریقہ ہے، اچھی باتیں ہیں۔ جب یسوع نے کہا جو کوئی میرا خون پیتا اور گوشت کھاتا اس میں زندگی، کئی شاگرد چلے گئے۔ یسوع نے دوسروں سے پوچھا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے؟ اس نے کہا یسوع تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، لانگ ٹائم چلنا ہے، ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، تو جان دینے تک وفادار رہنا۔ جان دینے تک وفادار رہیں گے تو زندگی کا تاج پائیں گے۔ ہلیلویا۔ ہم سب کچھ سہ لیں گے، دنیا کی باتیں، دنیا کے تانے، دکھ، اور یہاں تک کہ رسولوں کے تعلق سے لکھا ہے، شاگردوں کے تعلق سے انہوں نے یہاں تک کہ موت بھی انہوں نے گوارا کی، پر مسیح کا انکار نہیں کیا۔ ہلیلویا۔ کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم جسمانی نہیں، ہم آسمانی ہیں۔ ہلیلویا۔ ہم نئے مخلوق ہیں، ہم خداوند کے لوگ ہیں۔ یہ زندگی تو 60 70 80 برس کی ہے، پر جہاں مسیح یسوع لے کر جا رہا ہے ہمیں، جو زندگی یسوع نے دی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہلیلویا۔ آخری بات کر کے اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ یسوع مسیح مصلوب ہوئے صلیب کے اوپر، آمین۔ اس طرح بھی ڈاکو، اس طرح بھی ڈاکو۔ ایک ڈاکو کہنے لگا کیا تو مسیح نہیں، خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ جلدی سے بتاؤں گا، یسوع نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ سب جانتے ہیں یسوع نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ صرف یہ بات کر رہا تھا کہ میں بھی بچ جاؤں، یہ بھی بچ جائیں، جو باقی کے 8 10 سال 20 سال 30 سال ہیں زندہ رہیں گے۔ اس نے بات کی دنیاوی، پر ساتھ والا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم تو وہ سزا پاتے ہیں جو ہم نے گناہ کیے ہیں، پر یسوع نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ اور کیا کہتا ہے؟ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے اسے جواب دیا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہلیلویا۔ اس لیے ہم روح میں زندگی بسر کریں، اور یہ جان کر کہ ہم زمینی نہیں ہیں تو ہم مسافر ہیں، اصل دیس تو آسمان کی بادشاہی ہے، اور ہمارے لیے خدا میں سب کچھ ہے، ساری میراث ہے، پر کس طرح؟ نئے مخلوق بن کے، اور کس میں؟ مسیح یسوع میں۔ یسوع کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور یسوع کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ سو خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بہت برکت دے۔ شکریہ۔